السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کا ایک نہایت حیرت انگیز اور سبق آموز واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ یہ وہ واقعہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج محترمات سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ یہ کوئی عام واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس میں ہمارے لیے بے شمار نصیحتیں اور سبق چھپے ہیں۔ آئیں اس ایمان افروز سفر کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں۔ مگر اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ تو چلے اب ہم عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج محترمات وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وقف کر دی، لیکن وہ بھی انسان تھی۔ ان میں بھی انسانی فطرات، محبت، غیرت اور کبھی کبھی دنیاوی خواہشات پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک ایسا وقت آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ زیادہ ہی دنیاوی سہولیات کا مطالبہ کیا، جیسے زیادہ کھانے پینے کی چیزیں، بہترین کپڑے یا کچھ ساز و سامان۔ یہ مطالبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہ آیا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 28 اور 29 میں فرمایا، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اگر تم دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ دے کر اچھی طرح سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو یقیناً اللہ نے تم میں سے نیکوکار عورتوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے ناراض ہو گئے اور 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ایک کمرے میں چلے گئے جس کا نام مشربیہ تھا، صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور مدینے میں خبر پھیل گئی کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق تو نہیں دے دی۔ جب حضرت عمر کو یہ خبر ملی تو وہ فوراً اپنی بیٹی کے پاس گئے جن کا نام حفصہ تھا۔ انہوں نے کہا، اے حفصہ، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم تکلیف پہنچاؤ؟ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر انہیں بیویاں عطا کرے گا۔ پھر جب حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت غمگین ہیں اور صرف کھجوروں اور پانی پر گزارا فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر نے بڑے ادب سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں بس 1 مہینے کے لیے ان سے علیحدگی اختیار کی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 دن کے بعد باہر تشریف لائے، صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو 1 مہینے کا وعدہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے کہا، مہینہ کبھی 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت نازل ہوئی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو اختیار دے دیا جیسا کہ قرآن پاک کی آیت میں حکم تھا۔ آپ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات کی اور فرمایا، میں تمہیں ایک بات بتانے لگا ہوں، لیکن جلدی میں فیصلہ نہیں کرنا، اپنے والدین سے مشورہ کر لینا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس معاملے میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گی؟ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کو ہی ترجیح دیتی ہوں اور اسی کو اختیار کرتی ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو باقی بیویاں تھیں انہوں نے بھی یہی کہا۔ یوں سب نے دنیا کی چمک دھمک کو چھوڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ دینے کو ترجیح دی۔ میرے پیارے دوستو، اس واقعے سے ہمیں بے شمار سبق ملتے ہیں۔ گھریلو زندگی میں اختلافات ایک فطرتی عمل ہے۔ اصل کامیابی دنیاوی آسائشوں میں نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھریلو زندگی میں صبر، حلم اور عدل کی سب سے بہترین مثال قائم کی۔ دوستو، یہ واقعہ ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے، چاہے گھریلو حالات، مسائل کتنے ہی بگڑ کیوں نہ جائیں، انہیں صبر، محبت اور دین کی روشنی میں حل کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین رہنمائی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کو بھی اس سے سبق حاصل ہو۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔